وضو میں نے اس سے پہلے آپ لوگوں کو کیا کہتے ہیں طب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب تک کہ حب نبی نہ ہوگا تب تک کہ طب نبی فائدہ نہیں دے گا، ہے نا. تو یہ ساری چیزیں ہوئی تھی. پھر اس کے بعد وضو کا اسٹارٹ ہوا تھا. تو اب ہم انشاءاللہ وضو میں کلی کرنے سے، ہاتھ دھلنے سے لے کر شرعی جو ہے وضو میں ہم ہاتھ دھلتے ہیں اسٹارٹنگ میں، پھر کلی کرتے ہیں. تو کلی کرنے کی کیا کیا فائدے ہیں وضو میں. ایڈز کی ابتدائی علامات میں منہ جو ہے پکنا بھی شامل ہے. اللہم احفظنا من الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. ایڈز کی بیماری کی جو شروع علامتیں ہیں اس میں منہ کیا ہوتا ہے، پکنے لگتا ہے نا. اور یہ بیماری کیسی لگنے والی بیماری ہے نا. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. تو منہ کے کناروں کا پھٹنا، ہونٹوں اور منہوں کی جو ہے داد کوبا جو ہے، سمجھ رہے، منہ میں پھپھوند کی بیماریاں، چھالے وغیرہ. تو الغرض کلی جو ہے، جو بندہ کلی کرتا ہے اچھے سے گرگرے کے ساتھ، تو ایک ایسا عمل ہے جس سے انسان ایسے امراض سے بچ جاتا ہے، ایسی بیماریوں سے بچ جاتا ہے جس مرض میں انسان نہ دین کا رہتا ہے نہ دنیا کا. سمجھ رہے. مزید یہ کہ کلی کے ساتھ گرگرا ہے. میں نے کہا نا گرگرے کے ساتھ. میں نے اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا جب انسان گرگرا کرتا ہے نا تو بلغم وغیرہ جو ہوتا ہے نا وہ بھی باہر آتا ہے. اور یہ گلے کے ٹونسل وغیرہ سے بھی اللہ حفاظت فرماتے ہیں. تو جس سے نمازی جو ہے وہ ٹونسل اور گلے کی بے شمار بیماریوں سے کیا ہوتا ہے، بچ جاتا ہے. یہاں تک کہ گلے میں بار بار پانی پہنچانا آدمی کو گلے کے کینسر سے بھی بچاتا ہے الحمدللہ. تو کلی کرنے کے کتنے فائدے ہیں. اب ہم وضو کیسے کرتے، کتنے فاس کرتے ہیں، آرام سے اطمینان سے اچھے سے وضو بنا. بلکہ اللہ کے نبی نے تو وضو ہر نماز کے وقت بنایا. صبح سو کے اٹھے تب بھی وضو بنائے. جیسے ہم فجر پڑھتے تو وضو تو بناتے ہی، تہجد پڑھتے تو وضو بناتے ہی ہیں. پھر تھوڑا اشراق پڑھ کے تھوڑا آرام کرتے ہیں. تو جب اٹھتے ہیں تو پھر وضو بنانا ہے. ہم نے جب بھی واش روم سے نکلتے ہیں ہم نے وضو بنانا ہے نا. جو باوضو رہتا ہے ہمیشہ تو شیطانیت جو ہے اثرات وغیرہ سے بھی اس کی حفاظت ہوتی ہے، وسوسوں سے اللہ اسے بچاتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم کوشش یہی ہو، بھلے گیس وغیرہ سے وضو ٹوٹ جائے لیکن جب بھی ہم بیت الخلاء جائیں اور وہاں سے فارغ ہو تو ہماری کوشش کہ ہم وضو بنا کر ہی نکلیں. تو وضو کے بڑے فائدے ہیں. تو سب سے پہلا فائدہ کیا ہے کہ بندے کو اللہ کا قرب انشاءاللہ ملے گا، ہے نا. شیطانیت دور رہے گی تو انشاءاللہ اللہ کی قرب ملے گا نا. دوسرا یہ ہے کہ وضو میں ناک میں جب ہم پانی ڈالتے ہیں اس کے سائنٹیفک فائدے کیا ہے. دیکھو، ناک سانس لینے کا واحد راستہ ہے نا. اور جس ہوا میں سانس لیتے ہیں اس کے اندر بے شمار امراض پھلنے پھولتے رہتے ہیں. کیٹانو ہواؤں میں کتنے ہوتے ہیں، ہے نا. اور اب تو پالیوشن وغیرہ کتنے ہیں، تو اور ہواؤں میں کیٹانو وغیرہ گندگی جگہ جگہ پر. ناک کے راستے انسانی جو جسم میں بآسانی جو ہے وہ گزر جاتے ہیں جراثیم. اب اگر یہی جراثیم دھول غبار جو ہر وقت ہماری ناک میں سانس کے ذریعے پہنچتی رہتی ہے تو صبح سے شام تک پہنچتی ہی رہے تو جلد میں خطرناک بیماری کے پھیلنے کے خطرات بڑھ جاتے ہیں نا. یہاں تک کہ ہمیشہ کا نزلہ، زکام، ناک کے زخم کی بیماریوں کے جو ہے وہ بیش کے لیے جو ہے وہ ناک بہت مفید اور مجرب ہے. اس طرح سے ناک میں پانی ڈال کر ناک صاف کرنا. تو جب ہم ناک میں پانی ڈالتے ہیں اور ناک چھوٹی انگلی سے صاف کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، جو جراثیم ہے، جو دھول مٹی جو ہم جب سانس لیتے ہیں تو وہ ناک جو ہوتی ہے نا اندر جم جاتی ہے، سوکھی وہ اس کی شکل میں گندگی کی شکل میں جم جاتی ہے. تو جب ہم صاف کرتے ہیں تو وہ بھی کیا ہو جاتی ہے، صاف ہو جاتی ہے. تو جب دن میں ہم کم سے کم 5 مرتبہ وضو کریں گے تو کیا ہوگا، ہماری ناک میں سے جراثیم صاف ہو جائیں گے نا. اب ہم وضو کی برکت سے ناک دن میں 5 بار صاف کرتے ہیں، اس لیے ممکن ہی نہیں کہ کسی قسم کی کوئی جراثیم ناک میں پرورش پا سکے، پل سکے. سمجھ رہے. اس کے علاوہ وضو میں جب ہم چہرہ دھوتے ہیں تو چہرے کے الرجی جس کو ہوتی ہے اس کی بیماری جو مریض ہوتے ہیں اگر چہرے کو وضو کے وقت اچھی طرح دھوئے تو الرجی کے نقصانات کم ہو جاتے ہیں. الرجی کے نقصانات کم ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ چہرے پہ دھول مٹی بار بار پڑتی ہے تو الرجی بھی باذن اللہ ہوتی ہے نا. سمجھ رہے. تو جب بار بار وہ چہرے کو انسان دھلتا ہے تو دھول مٹی وغیرہ اس کے چہرے سے نکل جاتی ہے. بار بار چہرہ صاف ہوتا ہے 5 ٹائم، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے پھر انشاءاللہ اس کے چہرے پہ الرجی وغیرہ نہیں ہوتی ہے. اس کے علاوہ وضو میں بھووں میں پانی جو رکتا ہے، ہم بولتے ہیں نا بھووں کو بھی اچھے سے ہم دھلیں، اس میں بھی پانی پہنچنا چاہیے. جو ایبرو، اس کو بھووں کو ایبرو کو بھویں کہتے ہیں. تو وضو کرنے کے بعد جو بھویں ہیں
پانی سے تر ہو جاتی ہے نا جب بھیگ جاتی ہے، تو میڈیکل کے اصول کے مطابق اگر بھووں میں نمی رہتی ہے، نمی یعنی ہلکا گیلا پن رہتا ہے، تو آنکھوں کی ایک ایسی خطرناک مرض سے انسان بچ جاتا ہے جس میں آنکھ کے اندر رطوبت زجاجیہ کم یا ختم ہو جاتی ہے. دیکھو نا بعض لوگوں کے ہم نے سنا ہوگا آنکھ کا پانی سوکھ گیا ہے، آنکھ کے اندر کی جو رطوبت ہے، جو گیلا پن ہے وہ سوکھ گیا ہے، تو ڈاکٹر سے پھر علاج چلتا ہے، اس کو آنکھ میں ڈراپ دیتا ہے ڈالنے کے لیے. سمجھ رہے ہیں؟ آنکھوں کی بیماری ہے یہ بھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو کہا کہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو یہ جو ہماری بھویں گیلی ہوتی ہے نا، جس کی وجہ سے ہماری آنکھ کے اندر جو رطوبت ہے یعنی جو گیلا پن ہوتا ہے، پانی جو ہوتا ہے پھر وہ سوکھتا نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور مریض آہستہ آہستہ بصارت سے محروم ہو جاتا ہے اگر اس طرح ہوتا ہے. تو کسی کی آنکھ کا پانی ختم ہونے لگے تو انسان کی روشنی جانے لگتی. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو وضو میں آنکھ کا دھونا، جب ہم چہرہ دھلتے تو آنکھ میں بھی پانی جاتا ہے نا، آنکھ بھی پورا اچھے سے اس طرح سے آنکھ کو انگلی سے ہم سمیٹتے ہیں، دھلتے ہیں، ہے نا. تو پانی ایک ایسا تریاک کس کو کہتے ہیں جانتے ہو؟ زہر کو ختم کرنے والا جو دوا ہوتی ہے اسے تریاک کہتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو پانی ایک ایسا تریاک ہے جس سے آنکھوں کی ہر بیماری ختم ہو جاتی ہے. گرد و غبار جہاں چہرے اور ناک کو، دھول مٹی چہرے اور ناک کو متاثر کرتے ہیں نا، اسی طرح آنکھ کو بھی بہت زیادہ متاثر کرتی ہے دھول مٹی. آشوب چشم کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ گرد و غباری تو ہوتی ہے، جو بولتے ہیں نا آنکھ آ گئی بولتے ہیں نا، آنکھ آئی ہے، وہ آشوب چشم، آنکھوں میں سے بار بار پانی کا بہنا. تو یہ سب جو ہے نا دھول مٹی کی الرجی ہوتی ہے وہ باذن اللہ. اگر آنکھ کو دھوتے رہیں گے تو آنکھ بے شمار بیماریوں سے کیا ہوتی ہے؟ بچ جاتی. سمجھ گئے چہرہ دھلنے سے کیا کیا فائدے ہیں؟ آنکھوں کے، چہرے کے، گال کے. اسی علاوہ ناک وغیرہ پہ بھی جو ہے انسان کو الرجی وغیرہ نہیں ہوتی ہے. اور وضو کی حکمتوں میں ایک حکمت یہ بھی ہے، دیکھو بہت اچھی بات ہے. قبلہ انجینئر نقش بندی مجزلہ عالیہ مواعظ میں لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح اٹھتے تو وضو کیا کرتے تھے. آج سائنسی دنیا کیا کہتی ہے؟ آنکھ میں موتیا بند ہو جاتا ہے نا، موتیا بند، تو اس کا بنیادی علاج کیا ہے کہ انسان صبح صبح آنکھ کے اندر پانی کے چھینٹے مارے. صبح صبح اٹھے تو آنکھ پہ پانی کے. اور صبح کب اٹھے گا؟ جب فجر پڑھنے اٹھے گا تب تو اٹھے گا نا. اور جو فجر میں نہ اٹھے اور ایسے اٹھے 8 بجے 10 بجے 12 بجے تو صبح ہوئی. تو اللہ کے نبی صبح آنکھوں میں پانی کے چھینٹے، جو منہ چہرہ دھلتے تو وضو کرتے تھے. تو ہم جب آنکھوں میں پانی کے چھینٹے مارتے ہیں تو موتیا بند کا یہ علاج ہے. اس سے موتیا بند جو ہوتا ہے نا اس سے انسان بچ جاتا ہے. سمجھ رہے؟ جو آدمی تہجد کے لیے اٹھے گا تو وضو کرے گا، ظاہر سی بات ہے تہجد میں اٹھے گا، پھر فجر کے لیے وضو کرے گا تو اس کی آنکھوں کی مرض جو ہے نا وہ دور ہو جائیں گے. جو بھی آنکھوں کی بیماریاں ہوتی ہے، موتیا بند ہے یا آنکھ آتی ہے، آشوب چشمے ہے، پانی کا بار بار بہنا وغیرہ، ہے نا. الغرض مختصر یہ کہ چہرے کا دھونا جہاں دوسرے اعضاء کو فائدہ دیتا ہے وہاں پلکوں کے گرنے کے مرض کو بھی ختم کرتا ہے. بعض لوگوں کی پلکیں بھی جھڑتی ہے، بیماری ہوتی ہے یہ کہ پلکیں جھڑ رہی ہے بہت. تو کہا کہ پلکوں کے گرنے کی مرض کو بھی، بیماری کو بھی ختم کرتا ہے. آنکھ کے جو پپوٹے ہیں نا، پپوٹے کسے کہتے ہیں؟ جو اوپر کا جو ڈھکن ہے ہمارا آنکھ کا، جو بند چالو ہوتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ پپوٹے. جو بند اوپر نیچے ہوتا ہے نا، یہ وائپر ہمارا آنکھ کا، اسے پپوٹے کہتے ہیں. تو جو آپ کو پپوٹے کے اوپر کسی کی دیکھو سوجن رہتی ہے تو کہا کہ وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. کتنی سارے فائدے ہیں وضو کے. تو ہمیں اطمینان سے اچھے سے بسم اللہ بول کے وضو کرنا ہے. دنیا کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے خالی نہیں، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ہے نا. اور وضو میں پھر کیا ہوتا ہے؟ پورا چہرہ دھونے کے بعد ہم کیا دھوتے ہیں؟ ہاتھ دھوتے ہیں نا. کیا دھوتے ہیں؟ ہاتھ دھوتے ہیں. تو کونیوں پر 3 قسم کی بڑی رگیں ہوتی ہے، وینس جس کو کہتے ہیں، نسیں، جن کا تعلق بالواسطہ دل، دماغ اور جگر سے. ڈائریکٹ اس کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ دل، دماغ اور جگر سے. دیکھو نا ہاتھ کی نس کٹ جاتی تو خون کتنی تیز نکلتا ہے، اگر نہ روکا جائے تو انسان مر جائے گا نا. تو اس کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ دل، دماغ اور جگر سے ہوتا ہے.
جب ہم کوہنی تک ہاتھ دھوتے ہیں، کوہنی یعنی یہ جو کوہنی ہوتی ہے نا، جو ایلبو ہے پورا کوہنی، تو جب ہم ہاتھ دھوتے ہیں تو مذکورہ بالا تینوں اعضاء کو قوت ملتی ہے. کس کس کو؟ دل، دماغ اور جگر کو. اور وہ امراض جو ہے، جو بیماریاں ہیں، اس سے بندہ بچ جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے، دل، دماغ اور جگر کی بیماریوں سے. تو انشاءاللہ کوہنیوں کا جب ہم ہاتھ میں جب وضو بنائے نا، تو صرف ایسے نل کے نیچے پانی سے نہیں کھولنا ہے، بلکہ ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پہ اچھے سے ملنا بھی ہے، تاکہ اچھے سے پورا پانی پہنچ جائے نسوں میں، رگوں میں، اس کے جو خلیات ہیں، جو باریک باریک سوراخ ہے، اس میں اچھے سے پانی لگے. آگے دیکھیں. اسی طرح جب ہم اب دونوں ہاتھ کوہنیوں سے دھل لیا، تو اب کیا دھلنا ہے؟ چہرہ دھلنا ہے. کیا دھلتے؟ سوری، مسح کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ چوتھائی سر کا مسح ہے نا، فرض ہے، اور پورے سر کا سنت ہے. تو وضو کیسا کرنا ہے؟ صرف آس پاس وضو نہیں کرنا، بلکہ اچھے سے اپنے چہروں پر ہاتھ پھیرنا ہے. جب ہاتھ دھلے تو اپنی دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک، ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر اچھے سے ہاتھ پھرانا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ رب کرنا ہے. آگے دیکھیں. وضو جو ہے، قبلہ انجینئر نقش بندی مجزلہ عالیہ کے مواعظ سے ایک واقعہ اور بھی آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں فرانس گیا اور وہاں وضو کر رہا تھا، تو کہا کہ میرے اس عمل کو ایک ڈاکٹر بغور دیکھ رہا تھا، وضو کے میرے عمل کو. اور بعد میں وضو کرنے کے بعد وہ مجھ سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا، مجھ سے پوچھنے لگا کہ یہ مینٹل یعنی دماغی امراض کے لیے جو اسپتال ہے نا، اس میں سرجن ہوں میں، اور سوچتا رہتا ہوں کہ تحقیق کرتا رہتا ہوں کہ لوگ پاگل کیوں ہوتے ہیں. میں یہ بات سوچتا رہتا ہوں. پھر کہنے لگے کہ میری تحقیق یہ ہے کہ انسان کے دماغ سے سگنل جو ہے وہ پورے جسم میں جاتا ہے، اور ہمارے جسم کے اعضاء کام کرتے ہیں. پھر سمجھ رہے؟ اور ہمارا دماغ ہر وقت جو ہے فلوئڈ کے اندر جو ہے وہ فلوٹ کر رہا ہے، اس لیے ہم بھاگتے رہتے. یعنی ہمارے دماغ میں جو ہے وہ خون وغیرہ چلتا ہے، اور اس کے اندر ساری نسیں وغیرہ جو اللہ رب العزت نے دماغ کے اندر سوچ وغیرہ رکھی ہے، وہ چل رہا ہے. ہمارا دماغ کام کر رہا ہے، تو پھر ہمارا ہاتھ پیر کام کر رہا ہے، اس حساب سے ہم کام کرتے ہیں، ہے نا. کودتے ہیں، دوڑتے ہیں، پھرتے ہیں، دماغ کو کچھ نہیں ہوتا. کام دماغ کر رہا ہے، ہاتھ پیر چل رہا ہے، دماغ کو کچھ ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا ہے. اگر کوئی یہ کیا لکھا، اگر وہ ریجڈ یعنی تو کہا کہ اگر وہ کوئی ریجڈ چیز ہوتی، یعنی ٹھوس چیز ہوتی ہے نا، تو اب تک دماغ ٹوٹ چکا ہوتا. سمجھ رہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کرا ہے، ایک فلوئڈ انداز میں رکھا ہے. سمجھ رہے؟ تو اس دماغ سے چند باریک باریک جو ہے وہ نسیں بن کر آ رہی ہے. سمجھ رہے؟ وہاں سے دماغ سے باریک باریک نسیں ہمارے جسم میں آ رہی ہے، کنیکٹ ہے. اور وہ رگیں ہمارے گردن کی جو پشت ہے نا، پیچھے کا جو حصہ ہے گردن کا، اس سے پورے جسم کو جاتی ہے. دیکھو نا، اکثر ہم لوگ سنتے ہیں کہ اس کے دماغ میں چوٹ لگی ہے اس لیے مر گیا، اس کے سر میں پیچھے کی طرف چوٹ لگی ہے، اس کے لیے کیا ہوا، انسان مر گیا یا کوما میں چلا گیا. گر جاتا ہے تو پیچھے چوٹ لگی، چھوٹے دماغ پر چوٹ لگتی ہے. دیکھو پیچھے مت مارو، پیچھے چھوٹا دماغ ہوتا ہے، ہم سنتے ہیں نا. تو وہ رگیں جسم میں جاتی چھوٹے دماغ سے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ڈاکٹر کہنے لگا کہ میں نے جو ریسرچ کی ہے نا، ان رگوں کے اندر کئی دفعہ جو ہے وہ خشکی پیدا ہو جاتی ہے. ان رگوں کے اندر کئی دفعہ خشکی پیدا ہو جاتی ہے. خشکی یعنی سوکھا پن جس کو کہتے ہیں نا، خشک ہو جانا نسیں. تو کہا کہ انسان کے جسم پر پھر اس کا اثر ہوتا ہے. جب نسیں خشک ہونے لگے گی، نس سوکھنے لگے گی، تو جسم پر اثر ہوگا نا. تو کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے کہ نسیں سوکھ رہی ہے، تو انسان پاگل ہو گیا، کام نہیں کر رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے ڈاکٹر نے سوچا کہ اس جگہ، یعنی جو پیچھے کی جو جگہ ہے ہماری گردن کی جو پیچھے کی جو گردن ہے ہمارے سر کے نیچے، تو کہا اس جگہ پر مسے والی جگہ کو جو ہے دن میں 2-4 بار ضرور ہم کو گیلا کرنا چاہیے. تو کہا کہ ابھی میں نے آپ کو دیکھا کہ گردن کے پیچھے طرف بھی آپ نے کچھ کیا، اس طرح سے پانی ہاتھ لگا کے پانی سے آپ نے پیچھے پھیرا، تو آپ لوگ پھر کیسے پاگل ہو سکتے ہیں؟ پھر تو مسلمان دیکھو اکثر
جو وضو کرنے والا مسلمان ہوتا ہے وہ اکثر مسلمانوں کی پاگل پن میں تعداد کم ہے، زیادہ تر غیر مسلم پاگل ہوتے ہیں، اور وہ مسلمان پاگل ہوتا ہے جو وضو نہیں کرتا. تو کہا کہ اکثر جو ہے تم لوگ پھر کیسے پاگل ہو سکتے ہو؟ پاگل ہو ہی نہیں سکتے. اس طرح وہ ڈاکٹر کہنے لگا، سمجھ رہے، اس طرح مسا سے جو ہے لو لگتی ہے نا، گرمی میں جو لو لگتی ہے تو گردن توڑ بخار جس کو کہتے ہیں، اس کا بھی خاتمہ انسان یہ مسا کرنے سے، بار بار رگیں گیلی ہوتی ہے 5 ٹائم، تو اس سے وہ لو بھی نہیں لگتی انسان کو. تو کتنا فائدہ ہے مسا کا، سمجھ رہے. اسی طرح وضو میں پاؤں جب انسان دھوتا ہے، مسا ہو گیا. اب وضو میں جب پیر دھلتا ہے تو کہا کہ ایک سرجن کا شوگر کے مریض کا کہنا ہے کہ آپ جس طرح اپنے چہرے کی حفاظت کرتے اس طرح اپنے پیر کی بھی حفاظت کریں. اکثر شوگر والوں کو ایسے ڈاکٹر وغیرہ کہتے ہیں کہ اپنے پیروں کا بہت خیال رکھو، اس کو دھلو اچھے سے، اس کی مالش کیا کرو، اس پہ تیل لگایا کرو، اس کی رگوں کو خوش رہنے مت دیا کرو. جو شوگر کے مریض جو ہوتے ہیں نا، اکثر آپ اس طرح کیا کرو، لوگ اس طرح کہتے ہیں. تو وہی کہا کہ آپ جس طرح اپنے چہرے کی حفاظت کرتے ہیں نا، اپنے چہرے کو بار بار دھلتے ہو، چہرے پہ کچھ لگنے نہیں دیتے ہو، تو اسی طرح پیر کی بھی حفاظت کرو، کیونکہ شوگر کے مریض کو پاؤں کے انفیکشن زیادہ ہوتے. ہم سنتے ہیں نا کہ انفیکشن ہو گیا پیر میں، پیر کاٹنا پڑا، انگلی کٹی، پھر پیر کٹا، پھر پورا پیر کٹا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو انفیکشن پیر میں ہونے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے. اکثر ٹھنڈی کے موسم میں، گرمی کے بہت ہوتی ہے، دھول مٹی سے بھی پیر پھٹنے لگتا ہے. تو شوگر جس کی بیماریاں جس کو ہوتی ہے نا، تو اس کے لیے جو ہے نا گھاؤ بھرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اکثر کے خون میں شوگر ہوتی ہے، اکثر لوگوں کا گھاؤ، شوگر کے مریض جو ہوتا ہے نا، گھاؤ بھرتا نہیں ہے جلدی، سمجھ رہے. تو کہا کہ انفیکشن زیادہ ہوتا ہے شوگر کے مریض کو. سب سے زیادہ دھول مٹی اور جراثیم سے ہمارے پیر آلودہ ہوتے ہیں نا. ہم چلتے ہیں تو ہمارے پیر میں دھول مٹی لگتی ہے. دیکھو، ہم اگرچہ ہمارا گھر بند ہے، ہمارا کمرہ بند ہے، لیکن آپ ایک دن جھاڑو مت لگاؤ تو کیسے دھول لگتا ہے، پیر کے اندر کیسے پیر کرکر کرتا ہے نا، سمجھ رہے، کھس کھس کرتا ہے، ایسا لگتا ہے نہیں جھاڑو لگا لو جلدی سے، ہے نا. تو پیر کالے بھی ہوتے ہیں، حالانکہ ہماری کھڑکیاں بھی بند ہیں، لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیسے وہ دھول لگتی ہے، پیر میں آلودہ ہونے لگتا ہے، گندا ہونے لگتا ہے. سب سے پہلے جو انفیکشن شروع ہوتا ہے نا، وہ پیر کی انگلیوں کے درمیان سے ہی شروع ہوتا ہے. اسی لیے کہا نا، ٹوائلٹ میں بھی جاؤ تو کیا کرو، چپل پہن کے جاؤ، کہیں کوئی جراثیم انگلیوں میں نہ چپک جائے. اب اسلام نے دن میں 5 دفعہ پیر دھونے اور انگلیوں کے کھلال کا حکم دیا. کتنی دفعہ؟ 5 دفعہ. جب ہم پیر دھلیں گے تو انگلیوں کا کھلال بھی کریں گے نا. میں نے بتایا تھا نا، کھلال کا مطلب کیا ہے، چھوٹی جو کانی انگلی ہے وہ ہم انگلیوں کے بیچ میں اس طرح سے گھمائیں تاکہ انگلیوں کے بیچ میں بھی اچھے سے پانی پہنچ جائے، تاکہ کسی بھی قسم کا جراثیم جو اٹکا رہے وہ ختم ہو جائے، اٹکا نہ رہے پیر کی انگلیوں کے بیچ میں. اور پیر کو دھونے کی وجہ سے بے شمار بیماریوں کا خاتمہ بھی ہوتا ہے، سمجھ رہے، جیسے ڈپریشن ہے، بے چینی ہے، بے سکونی ہے، دماغ میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے، نیند کی کمی جیسی بیماریاں بھی جو ہے ختم ہوتی ہے پیر دھلنے سے. انشاءاللہ ہم اچھے سے وضو بنائیں، سمجھ رہے. اور وضو کے بچے ہوئے پانی کے بارے میں تو آتا ہے، حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ وضو کا بچا ہوا پانی پینا شفا ہے. اس کے ضمن میں جو ہے، اسی طرح جو ہے QMC کے ڈاکٹر فاروق احمد نے جو ہے وہ اپنی ریسرچ بیان کی کہ جو وضو کا بچا ہوا پانی پیے گا نا، اس کا اثر جو ہے وہ مندرجہ ذیل اعضاء پر پڑتا ہے. یعنی اس کا پہلا اثر کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ وضو کا بچا ہوا پانی پینے سے. وضو کا بچا ہوا پانی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم نے ایک برتن میں پانی لیا اور پہلے ہم نے برتن کو تھوڑا سا ترچھا کیا اور اپنے ہاتھوں کو دونوں گٹوں تک دھلا اچھے سے. پھر اس کے بعد ہم برتن کو ترچھا کر کے پانی لیں یا پھر ہاتھ ڈال کے لیں تو چلے گا، لیکن ترچھا کر کے لیں تو زیادہ بیٹر ہے نا. پھر ہم پانی لے کر کیا کریں؟ وضو بنائیں. پھر اس برتن میں اور اس وضو کے برتن میں ہمارا وضو جو کرتے ہیں ہم، تو اس کا پانی کا چھینٹا نہ اڑے، اس کا بھی خیال ہمیں رکھنا چاہیے. تو ہمیں کیا کرنا ہے، اسی لیے ٹوٹی والا برتن ہوتا ہے نا، ٹوٹی والا برتن، لوٹا ٹائپ جس کو کہتے ہیں، کوئی کھجا کہتا ہے، کوئی بدنی کہتا ہے، سمجھ رہے ہیں، جگ وغیرہ. تو ٹوٹی والا جو برتن ہے، اس برتن کو ہمیں وضو کے وقت میں کیا کرنا ہے؟ استعمال کرنا ہے، تاکہ کیا ہو، آسانی سے اچھے سے وضو ہو سکے اور چھینٹے بھی نہ اڑ سکے، ہے نا. تو پھر وہ جو وضو کرنے کے بعد لوٹے میں جو پانی بچا ہے، اس پانی کو کھڑے ہو کر پینا ہے، بچے ہوئے پانی کو کھڑے ہو کر. اور کہا اس پانی کو کھڑے ہو کر پینے سے واقعی میں لوگوں نے اپنا تجربہ بتایا، ایسا کیا، بہت فائدہ ہے.
پیشاب کی دیکھو نا اس کا پہلا اثر کیا ہوتا ہے مطلب مثانے پر پڑتا ہے. دیکھو اکثر لوگوں کو کسی کا پیشاب رک جاتا ہے, اللہ تعالیٰ سے حفاظت فرمائے, کسی کو پیشاب کی قطرے ٹپکنے لگتے ہیں تو مثانہ کیا ہوتا ہے جہاں پیشاب ہوتا ہے نا, جہاں سے ہو کے جاتا ہے جہاں سے, تو وہ کمزور ہو جاتے ہیں لوگوں کی جگہ. تو کہا کہ خوب کھل کر پیشاب آتی ہے اس انسان کو اور پیشاب کی رکاوٹ کم ہو جاتی ہے. سمجھ رہے, وضو کا بچا ہوا پانی پینے سے. دوسری بات کیا ہے, ناجائز شہوت ختم کرنے کے لیے یہ بہت زیادہ آزمایا ہوا نسخہ ہے. بچوں کے اندر, اکثر جوان بچوں کے اندر, جوان کے اب تو بوڑھے بھی ہونے لگے تو ان کے اندر خواہشات ہے نا, نفسانی خواہشات, شہوتیں بڑھنے لگی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو وہ شہوتیں ناجائز جو اللہ نے منع کیا اور حرام طریقے سے, تو وہ سب ختم ہونے لگتی ہے. سمجھ رہے. پھر کیا کہا کہ کسی کو ہے نا پیشاب کی قطرے جو ہے وہ پیشاب کے بعد بھی ٹپکتے رہتے ہیں, تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں, شفا دیتے ہیں. پیشاب کی قطرے, بہت سارے لوگ بولتے ہیں آپا مجھے پیشاب کا قطرہ بہت ٹپک رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس سے شفا دیتے ہیں. سمجھ رہے. اس کے علاوہ جگر جو میدا اور مثانے کی گرمی ہے اس کی خشکی کو دور کرتا ہے. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میدا تمام بیماریوں کی جڑ ہے. کیا فرمایا؟ میدا تمام بیماریوں کی جڑ ہے. تو یہ جو میدا ہے نا, میدا یہ صحیح ہوگا تو سب صحیح ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ صحیح تو سب صحیح. سمجھ رہے. اور دیکھو اگر ہم اکثر حکیم کے پاس بھی جاتے ہیں تو حکیم ہم سے پوچھتے ہیں, کیا پوچھتے ہیں سب سے پہلا سوال, برابر ٹوائلٹ ہوتی ہے, کتنے بار ہوتی ہے, برابر ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, گیس کی شکایت نہیں ہے. تو وہ پہلے جو ہم کو دوا دیتے ہیں نا مین وہ اسی چیز کی دیتے ہیں, کیونکہ یہ صحیح ہوگا تو تمہاری ساری بیماریاں پھر قابو میں آئے گی. تو یہ جو میدے کا مسئلہ ہوتا ہے نا, ہاضمے کا, تو آپ اگر وضو کا پانی کھڑے ہو کر پیو گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ چاہیں گے انشاءاللہ تو یہ بھی مسئلہ حل کریں گے. سمجھ میں آئی بات. تو یہ ہوا ہمارا وضو مکمل. انشاءاللہ زندگی رہی اگلے ہفتے آپ لوگوں